بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم نور العزا شریف شروع کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ نور العزا کی ترکیب کی جائے، ترکیب کے بعد پھر اس کا ترکیبی ترجمہ کیا جائے، اور ترکیبی ترجمہ کے بعد اس کا متن کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کی اس لحاظ سے اور اس طرح وضاحت کی جائے کہ سننے والے کے لیے کوئی بھی معاملہ اور مسئلہ مخفی نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس امر کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کی اختصار کے ساتھ ترکیب کرتے ہیں۔ با جا رہا ہے اور اس کے نیچے ہمیشہ کسر آئے گا، کیونکہ مبنی پر جو اعراب آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور مبنی پر جو آتا ہے اسے کسرہ نہیں کہتے، آنے والی زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں۔ مورب اور مبنی کے اعراب میں فرق ہے۔ مورب کے اعراب کے نام اور ہیں اور مبنی کے اعراب کے نام اور ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ با کے نیچے کسر ہے۔ آگے ہے اسم۔ آگے کیا ہے بھائی؟ اسم ہے۔ اسم اکیلا یہ ناکرہ ہے۔ اکیلا اسم کیا ہے؟ ناکرہ ہے۔ اچھا، ناکرہ کی پہچان کا آسان فہم قاعدہ یہ ہے کہ جس اسم کو ہم ناکرہ کہہ رہے ہیں نا اس کو اکیلا لکھ لیں، کسی جگہ بھی اس کو اکیلا لکھیں اور اس کے آخر میں تنوین لگا دیں، اور وہ جو اسم جس کو لکھ رہے ہیں نا وہ کسی کا علم نہ ہو، کسی کا علم نہ ہو، تو پکی بات ہے وہ اسم ناکرہ ہوگا۔ وہ اسم کیا ہوگا؟ اور وہ اسم کیا ہوگا؟ ناکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا۔ تو اسمن کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ اسمن ایک پہلی بات اسم ہے، آخر میں کیا ہے؟ تنوین بھی ہے، اور یہ کسی کا علم بھی نہیں ہے۔ تو آپ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ تو اب اسمن کو پھر کیا بنائیں گے؟ ناکرہ بنائیں گے، معرفہ نہیں بنائیں گے۔ آگے کیا ہے؟ اس میں جلالت، یہ علم ہے۔ اس میں جلالت یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ ہے معرفہ، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ قاعدہ سن لیں بھائی، اگر معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے، معرفہ سے پہلے ایسے ہی ہے نا؟ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ناکرہ معرفہ کی طرف کیا ہوتا ہے بھائی؟ مضاف ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اسم مضاف ہوگا اور اس میں جلالت مضاف الیہ ہوگا۔ اس میں جلالت مضاف الیہ ہوگا۔ اسم کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ با جارہ کی وجہ سے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں جو کسرہ آتا ہے، جار آتا ہے، وہ دو وجہ سے آتا ہے۔ کسرہ کتنی وجہ سے آتا ہے؟ نمبر ایک حرف جار کی وجہ سے آتا ہے، اور نمبر دو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر کسی اسم کے آخر میں کسرہ ہو، نہ وہ مضاف الیہ ہو اور نہ ہی اس کے شروع میں حرف جار ہو، تو پکی بات ہے وہ اسم کسی کا تابع ہوگا، کسی کا تابع ہوگا۔ مطبوع کی حالت جری ہوگی، اور مطبوع کی وجہ سے اس تابع کی حالت بھی کیا ہوگی؟ جری ہوگی۔ تو اسم کے آخر میں جو کسرہ آ رہا ہے، اسم کے آخر میں جو کسرہ آ رہا ہے، یہ کسرہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ حرف جار، با حرف جار کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اس میں جلالت کے آخر میں جو کسرہ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آ رہا ہے بھائی؟ بار پہ جار کی وجہ سے نہیں آ رہا، کیونکہ شروع میں بار پہ جار ہے ہی کوئی نہیں، کوئی اور بھی ہے، حرف جار کوئی نہیں ہے، تو حرف جار کی وجہ سے تو نہیں آ رہا کسرہ۔ اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آ رہا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسم مضاف ہے اور اس میں جلالت ہے مضاف الیہ، اور اس کے نیچے پھر جو کسرہ آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کسرہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آگے بھائی
الرحمن، کیا لفظ ہے؟ الرحمن، یہ کون سا صیغہ ہے؟ صفات مشبہ، واحد مذکر صفت واحد مذکر صفت کس وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے، صفت مشبہ فعلان کے وزن پر آتی ہے، تو یہ صفت مشبہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، اور اس ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے۔ الرحمن یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے بھائی؟ کیا بن رہا ہے؟ صفت اول بن رہا ہے، تو الرحمن اس صیغت اول بنا ہے، اس میں جلالت کی کس قاعدے کے مطابق بنا ہے؟ دو مار پہ آ جائیں تو اکثر تو موصوف صفت بنتے ہیں اور کبھی مبتدا خبر بھی بن جاتے ہیں، تو یہاں پر پہلا معرفہ کون ہے؟ دوسرا معرفہ کون ہے؟ تو اب موصوف کس کو بنائیں گے؟ اور صفت کس کو بنائیں گے؟ الرحمن یہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ، یہ کیا بن گیا بھائی؟ کس کی صفت بن گیا؟ اس میں جلالت کی صفت بن گیا۔ الرحیم، اب الرحمن کے نیچے کسرہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ کسرہ کی کتنی وجہ ہوتی ہے کسرہ آنے کی؟ دو وجہ ہوتی ہے، نمبر ایک شروع میں حرف جار ہوتا ہے تب کسرہ آتا ہے، نمبر دو مضاف الیہ ہوتا ہے تب کسرہ آتا ہے، نہ اس کے شروع میں حرف جار ہے اور نہ یہ مضاف الیہ ہے پھر بھی کسرہ آ رہا ہے بھائی، تو یہ کسرہ آنے کی وجہ کیا ہے بولو؟ یہ تابع ہے، ہم نے کہا تھا نہ حرف جار ہو شروع میں نہ وہ مضاف الیہ ہو پھر بھی کسرہ ہو تو وہ کسرہ کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے آئے گا، مطبوع پر کسرہ ہوگا، مطبوع کے آخر میں کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا، اور اس مطبوع کی وجہ سے تابع کے آخر میں بھی کیا آ جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ تابع ہے، اور تابع کی کتنی قسمیں بھائیو؟ تھوڑا سا اونچا بولو، پانچ تابع کی 5 قسمیں، اور یہ 5 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے صفت، ساری قسموں کو ہم بیان نہیں کرتے نہ ہی ہم ان کی پہچان بیان کرتے، دیکھو پہچان کا قاعدہ بھی ہے، ہم نے نامیر میں بھی پڑھا، شرح میں آتے عامل میں بھی ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ تابع کی 5 قسموں کی پہچان کا قاعدہ کیا ہے، وہ ہماری شرح میں عامل جو ہے اس کو کھول لیں، العلم نور یہ ہمارا چینل ہے، اس پہ جب تابع کی بات آئے گی تو نامیر میں بھی اس کی وضاحت آپ لوگوں کو مل جائے گی، اور شرح میں آتے عامل میں بھی کسی مقام پر اس کی وضاحت مل جائے گی، یہاں اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ صفت ہے، صفت کی تابع کی 5 قسموں میں سے الرحمن کون سا تابع ہے؟ صفت ہے، اور اس کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے وہ تابع ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، نیچے جو کسرہ آ رہا ہے ضروری بڑا ٹائم تھوڑا تو جٹ بیٹھ رہے، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ تابع ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ الرحیم، الرحیم یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، یہ بھی صیغہ صفت مشبہ ہے، صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اور اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، یہ کسرہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ شروع میں حرف جار بھی کوئی نہیں ہے، یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے، پھر بھی کسرہ آ رہا ہے تو پکی بات ہے تابع ہونے کی وجہ سے آئے گا۔ اب اس کو تابع کس کا بنائیں گے؟ الرحمن کا تابع بنائیں گے یا اس میں جلالت کا تابع بنائیں گے؟ اس میں جلالت کا۔ الرحمن کا تابع کیوں نہیں بنائیں گے؟ الرحمن کا تابع اس لیے نہیں بنائیں گے کہ الرحمن خود صفت ہے، الرحمن کیا ہے؟ خود صفت ہے، یہ پکا قاعدہ ہے کہ جو صفت ہو اس کی آگے صفت نہیں آتی، جو صفت ہو اس کی آگے صفت نہیں آتی۔ صیغہ صفت کے بارے میں بھی یہ قاعدہ ہے نا کہ صیغہ صفت ہے، اونچا بولو، صیغہ صفت ہے، یہ صفت بنتا ہے، موصوف ہے نہیں بنتا، ہاں اگر اس سے صفت والا معنی مراد نہ ہو، ذات والا معنی مراد ہو، صفت والے معنی سے خالی کر کے اس سے ذات والا معنی مراد لے لیا جائے تو پھر صیغہ صفت بھی موصوف بن جاتا ہے، لیکن جو صیغہ صفت ہے یا کوئی اور لفظ ہے صفت بن چکا ہو، صفت بن چکا ہو، آگے کے لیے پھر وہ موصوف نہیں بنتا، آگے کے لیے موصوف نہیں بنتا۔ تو الرحمن یہ صیغہ صفت بھی ہے اور اس سے صفتی معنی مراد ہے اور یہ صفت بن بھی رہا ہے، صفت جلالت موصوف کی صفت بن بھی رہا ہے، تو اب الرحیم کو اس کی صفت نہیں بنائیں گے کیونکہ صفت کی صفت نہیں آتی، ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں، ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں، تو الرحیم اب پھر کس کی صفت بنے گا بھائی؟ اس میں جلالت کی یہ صفت ثانی بن جائے گا، اس میں جلالت کی صفت ثانی بن جائے گا۔ اب
ترکیب کرتے ہیں بھائی، یہ تھوڑا سا بالکل اختصار کے ساتھ اجرا ہے بھائی، یہ اجرا کا نام بھی نہیں ہے، ایسے اجرا تو ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کرائیں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ، کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر اجرا ہو سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ فقہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس میں اجرا کی کوئی اتنی حاجت ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اتنا اجرا کیا جا سکتا ہے، وہ کہیں نحو کی کتابوں میں اجرا ہوتا ہے، ہمارے العلم نور چینل پر بھی ہے، اور بھی ہمارے جتنے کوئی اسباق آئیں گے اگر مختلف نحو کے تو ان کے اندر بھی اجرا آ سکتا ہے۔ بار پہ جا رہا اسم مضاف، بار پہ جا رہا اسم مضاف، اس میں جلالت مضاف الیہ، اس میں جلالت اونچا بولو، اس میں جلالت مضاف الیہ موصوف، الرحمن صیغہ واحد مذکر صفات مشبہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع بسوئے، اس میں جلالت موصوف، صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفات اول، الرحیم صیغہ واحد مذکر صفات مشبہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل راجع بسوئے موصوف، اس میں جلالت صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفات ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسمی مضاف کا، ایسے ہی ہے نا، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر ہے مضاف الیہ ہوا اسمی مضاف کا، اور اس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، اشرف فعل مقدم یا مؤخر کا، اشرف فعل مقدم یا مؤخر کا، اشرف فعل کو مقدم بھی نکال سکتے ہیں اور مؤخر بھی نکال سکتے ہیں، اور یہاں مؤخر نکالیں گے تاکہ حصر کے معنی کا فائدہ حاصل ہو جائے، حصر کے معنی کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اچھا، بار پہ جار ہے نا، اور جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف لغو، ظرف مستقر، نمبر 2 ظرف لغو، کوئی ایک ہوتا ہے ظرف لغو تو ایک ہوتا ہے ظرف مستقر۔ لغو کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ لغو کا معنی ہے فارغ، فالتو، فارغ اور فالتو، چونکہ ظرف لغو یہ بھی اپنے متعلق کی جگہ کھڑے ہونے سے فارغ ہوتا ہے، اپنے متعلق ہو فعل کی جگہ، اسی کو کہہ دیتے فعل، اپنے متعلق کی جگہ کھڑے ہونے سے فارغ ہوتا ہے، متعلق موجود ہوتا ہے نا، جگہ کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں ظرف لغو۔ اور مستقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرار پکڑنا، ظرف مستقر کو مستقر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے متعلق کی جگہ قرار پکڑنے والا ہوتا ہے، متعلق تو ہوتا کوئی نہیں وہاں پر، اور یہ متعلق کی جگہ پر قرار پکڑتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ظرف مستقر۔ تو اس میں حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ظرف مستقر مقدم ہوا اشرو فعل مؤخر کا، اشرو فعل اشرو صیغہ واحد متکلم فعل مضارع، اس میں آنا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، تو فعل مضارع اپنے فاعل سے اور فعل مضارع اپنے فاعل اور ظرف مستقر مقدم سے مل کر لفظاً جملہ، اونچا بولو، لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، مانن جملہ انشائیہ ہوا، مانن جملہ انشائیہ ہوا۔ لفظاً اس لیے کہہ دیا کہ اشرف فعل ہے، اور جو فعل سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور یہ مانن جملہ انشائیہ اس لیے کہا کہ اس میں انشاء والا معنی ہے، اس میں مدح تعریف والا معنی ہے، اور تعریف کرنا، مدح کرنا، مدح ہم نے کس میں پڑھا ہے؟ انشاء کی 13 قسموں کے اندر مدح کا ذکر ہے، تو چونکہ اس کے اندر تعریف ہو رہی ہے اس لیے یہ مانن جملہ انشائیہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مانن جملہ مانن جملہ انشائیہ ہے۔ اس کی ترکیب کی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے دیکھو بھائی، خطبہ شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یہ کیا ہے بھائی؟ معرفہ ہے، الحمد کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور معرفے کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی بھی کلام ہے اس کلام کے ابتدا میں معرفہ آ جائے، کلام کی ابتدا میں آنے والا معرفہ یہ اکثر بیشتر مبتلا ہوتا ہے، کلام کی ابتدا میں آنے والا معرفہ اکثر بیشتر مبتدا ہوتا ہے،
تو یہ الحمد کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. اور اس کے آخر میں جو ضمہ آ رہا ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور اس کا عامل کون ہے؟ عامل مانوی ابتدا. عامل مانوی ابتدا. اور عامل مانوی جو ابتدا ہے یہ عمل کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے. مبتدا اور خبر دونوں کو نظر کوئی نہیں آتا. عامل مانوی جو ہوتا ہے ابتدا، اس کا نام ہی ابتدا ہے، ایسے موہمی ہے، یہ نظر کوئی نہیں آتا. مبتدا کو بھی رفع عامل مانوی ابتدا دیتا ہے، اور خبر پر کو جو رفع آتا ہے وہ بھی کون دیتا ہے؟ ابتدا دیتا ہے. تو الحمد یہ کیا بن گیا بھائی؟ معرفہ ہے. کلام کے شروع میں آنے والا معرفہ اکثر بیشتر مبتدا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ مبتدا بن گیا. اس کے آخر میں جو ضمہ آیا مبتدا ہونے کی وجہ سے آیا، اور اس کا مبتدا کا جو عامل ہے، مبتدا کا جو عامل ہے وہ عامل مانوی ابتدا ہے. اس ابتدا نے اس مبتدا کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے. اس کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے. اور پھر یہ رفع لفظی ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے الحمد یہ پہلی قسم ہے. مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہے وہ کیسے آتا ہے؟ رفع لفظی ضمہ کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، اور جار لفظی کسرہ کے ساتھ. تو اس کا رفع جو لفظی ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، رفع لفظی ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. آگے بھائی لام جارہ ہے. لام ہے حرف جار کل کتنے ہیں؟ 17. کون کون سے ہیں؟ حرف جار عمل کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ لام جارہ، یہ کیا ہے؟ لام ہے جارہ ہے. اور اس کا عمل یہ ہے کہ یہ جس اسم پر داخل ہے اسے کیا کرتا دیتا ہے؟ جار دیتا ہے. اس میں جلالت مجرور ہے، اس میں جلالت ہے، اور اس کے آخر میں کسرہ آ رہا ہے. اور یہ کسرہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ لام حرف جار کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ کسرہ 2 وجہ سے آتا ہے. آخر میں کسرہ، اسم کے آخر میں کسرہ 2 وجہ سے آتا ہے. حرف جار کی وجہ سے، یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. حرف جار شروع میں ہے اس لیے یہاں پر کسرہ جو ہے وہ حرف جار کی وجہ سے ہے. حرف جار کی وجہ سے ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ لفظ رب، یہ ناکرہ ہے. اکیلا دیکھو لفظ رب تو یہ کیا ہے؟ اکیلا لفظ رب کیا ہے؟ ناکرہ ہے. اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ؟ اس میں صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. رب صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض رات کہتے ہیں کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اصل میں راب بن تھا، حمزہ کو حذف کر دیا، الف کو حذف کر دیا، اور پہلی با کو ساکن کر دیا، پھر با کا باب ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا؟ رب بن گیا. کیا بن گیا؟ رب بن گیا. العالمین یہ معرفہ ہے. العالمین یہ کیا ہے؟ اونچا بولو، یہ کیا ہے؟ معرفہ کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے. شروع میں کیا ہے؟ معرف باللام ہے. معرفہ کی 7 قسمیں کون کون سی ہے بلا؟ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ یہ اسماء مضمرات میں سے ہے؟ نہیں ہے. دوسری قسم کون سی ہے؟ اشارات میں سے ہے. تو تیسری کون سی قسم ہے؟ یہ موصولات میں سے ہے. چوتھی کون سی قسم ہے؟ معرفہ بندہ شروع میں حرف ندا ہے اس کے. 5ویں کون کی معرف باللام ہے. تو ہم نے تلاش کر لیا نا. اب بھائی کسی کو تلاش کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ ہے، تو آپ معرفہ کی 7 قسمیں دیکھ لیں. اگر تو معرفہ کی 7 قسمیں ایک ایک کر کے گنے کہ پہلی ہے نہیں ہے، دوسری ہے نہیں ہے، تیسری ہے نہیں ہے، چوتھی ہے نہیں ہے، 5ویں ہے نہیں ہے، چھٹی ہے نہیں ہے، 7ویں ہے نہیں ہے، تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا. پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا. اور اگر 7 قسموں میں سے کوئی ایک قسم پائی جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے جناب آپ نے اس کو معرفہ بنایا ناکرہ کیوں نہیں بنایا؟ معرفہ بنایا ناکرہ کیوں نہیں بنایا؟ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے بھائی یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم بنتی ہے معرف باللام. معرفہ کی 7 قسموں میں سے یہ معرف باللام ہے. معرف باللام ہے اس لیے یہ ناکرہ نہیں ہے. اگر معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہ ہوتا تو پھر اس کو ہم نکرہ مان لیتے. اب یہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ہے اس لیے ہم اس کو معرفہ بنائیں گے، ناکرہ نہیں بنائیں گے. تو العالمین پھر یہ کیا ہوا بھائی؟ معرفہ ہو گیا. اچھا اب دیکھو بھائی رب العالمین، اس کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں، اب ان کا آپس میں کون؟ یہ مرکب ہے. لفظ رب ایک مفرد وہ ہے اور العالمین ایک مفرد ہے وہ ہے.
تو اب ہے تو یہ مرکب ہے کہ نہیں ہے؟ اب مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے ملا کر بنایا گیا ہو. تو یہ دو کلمے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو مرکب بنائیں گے. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. اس کو مرکب مفید بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہے. اونچا بولو، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. آپ پتہ نہیں ہے کہ تمام جہانوں کا رب، اس کا آگے اس پر کوئی حکم نہیں لگا ہوا، صرف کہہ دیا تمام جہانوں کا رب. اب بندے سننے والے کو اس کلام کو سن کر فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا. ابھی اس کو جستجو ہوتی ہے کہ تمام جہانوں کا رب. اب اس کے بارے میں آگے یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بیان کرے تو جملہ مکمل ہو کہ تمام جہانوں کا رب، اس کی صفت مبارک کیا ہے. کوئی کسی پر کوئی حکم لگائے، یعنی بندے کو آگے مزید جستجو رہتی ہے. بندہ سن کر کہتا ہے کہ ابھی تب کلام مکمل نہیں ہوا، کلام کا کچھ حصہ رہتا ہے. تو مرکب مفید ہوا یہ؟ نہیں. مرکب مفید نہ ہوا. مرکب مفید نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مرکب غیر مفید. اور مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں والا؟ 14. مرکب غیر مفید کی 14 قسمیں. عام طور پر تو 3-4 بیان کی جاتی ہیں نا. مرکب اضافی، مرکب معنی صرف اور مرکب بنائی وغیرہ، بس اتنی عام طور پر بیان کر دی جاتی ہیں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا امام الصرف والنحو حضرت استاد پیر مفتی محمد حسین اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے. آپ امام النحو ہیں، ہزاروں علماء کرام کے استاد ہیں اور ہزاروں بزرگوں کے شیخ ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی کتاب جو قواعد نحویہ ہے اس کے اندر مرکب اضافی کی 14 قسموں کا ذکر فرمایا ہے. کتنی قسموں کا ذکر فرمایا ہے؟ 14 قسموں کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ 14 قسمیں ہم نے آپ لوگوں کو پڑھائی بھی ہیں. پڑھائی ہیں کہ نہیں پڑھائی ہیں؟ وہ 14 قسمیں اگر آتی ہیں تو پڑھو. اچھا، یہ مرکب اضافی کی 14 قسموں میں سے یہ رب العالمین کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. اچھا، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ او بھائی، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا یہ مرکب اضافی ہے؟ اضافت کی وجہ سے. یہ تو کوئی بات نہیں بھائی. ہمارے پاس قاعدہ ہے، ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ 2 اسم آ جائیں، دوسرا اسم کیا ہو؟ معرف باللام ہو، معرفہ ہو، اور پہلا اسم نکرہ ہو، تو پھر پہلا اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے. اور جس مرکب میں پہلا اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو اسی کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اسی کو مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے؟ جس میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی گئی ہو، یا ایک کلمے کی اضافت ہے دوسرے کلمہ کی طرف کر دی گئی ہو، تو اسے وہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے. تو لفظ رب کی العالمین کی طرف اضافت ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، اضافت ہے کہ نہیں؟ اور یہ اضافت ہو گئی اور ہم نے اس کو مضاف الیہ کس قانون کے مطابق بنایا کہ 2 اسم آ گئے. 2 اسم آ گئے. پہلا اسم ناکرہ ہے، دوسرا اسم کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب دوسرا اسم پہلے اسم کی طرف کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. تو رب العالمین پھر کون سا مرکب بن گیا بھائی؟ مرکب اضافی کی مرکب غیر مفید کی 14 قسموں میں سے مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی بن گیا. اور اس کے اوپر پورا قاعدہ بھی ہم نے فٹ کر دیا ہے. العالمین. اچھا، لفظ رب کے آخر میں کسرہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ کسرہ کس وجہ سے آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آیا یا حرف جار کی وجہ سے آیا؟ نہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے، نہ حرف جار کی وجہ سے آیا، کیونکہ لفظ رب نہ مضاف الیہ ہے نہ اس کی شروع میں حرف جار ہے. تو پھر پکی بات ہے تابع ہونے کی وجہ سے آیا ہوگا، اور تابع ہونے کی وجہ سے تو یہ کس کا تابع ہے؟ اس میں جلالت کا. کس کا تابع ہے اس میں؟ پھر تابع کی کتنی قسمیں ہیں بھائیو؟ 5 قسمیں ہیں تابع کی. تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. تابع کی پہچان کا قاعدہ یاد ہے؟ یاد کر کے آنا. تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. اور یہ تابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم صفت ہے. پہلی قسم ہے صفت ہے. اچھا بھائی، صفت پر کیسے بنا رہی ہے اس کو؟ قاعدہ کیا ہے؟ جہاں 2 معرفے آ جائیں اکثر بیشتر موصوف صفت ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مبتدا خبر بھی. 2 معرفے کون کون سے ہیں؟ اس میں جلالت یہ بھی معرفہ، اس میں جلالت یہ بھی معرفہ. اس میں جلالت معرفہ کیسے ہے؟ شروع میں الف لام. چلو جی. اور کیا کہہ سکتے؟ علم بھی ہے، تو اس لیے آج سے بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. اس میں جلالت بھی معرفہ،
رب العالمین لفظ رب تھا تو نکرہ، لیکن جب معرفہ کی اضافت ہو گئی تو یہ بھی کیا بن گیا اب معرفہ. دو ہو گئے، دو معرفے آ گئے. تو اب پہلے معرفے کو اس میں جلالت کو ہم نے کیا بنا دیا موصوف، اور دوسرے کو کیا بنا دیا صفت. تے موصوف صفت سے مل کر، موصوف یہ پھر ہو گیا مجرور، یا کیا ہو گیا لام حرف جار کا، مجرور ہو گیا لام حرف جار کا. اور جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا ثابتن مقدر کا. ظرف مستقر ہوا ظرف مستقر ہوا ثابتن مقدر کا. یہ جو ہم مقدر نکالتے ہیں نا، جن کو ظرف مستقر میں کم نکالتے ہیں، اکثر طور پر افعال عامہ میں سے اور امور عامہ میں سے، انہی کو افعال عامہ کہتے ہیں بھائی، اور انہی کو امور عامہ کہتے ہیں. جو مقدر نکالتے ہیں نا وہ عام طور پر امور عامہ میں سے نکالتے ہیں. کن سے نکالتے ہیں؟ امور عامہ میں سے. اور انہی کو کیا کہتے ہیں؟ افعال عامہ بھی کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ افعال عامہ امور عامہ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا، اور کس کو افعال عامہ کہتے ہیں اور کن کو امور عامہ کہتے ہیں. تو بھائی کون، ثبوت، حصول، وجود، یہ جو چار مصادر ہیں نا، ان سے مشتق ہونے والا کوئی بھی مشتق، ان سے مشتق ہونے والا کوئی بھی مشتق ذکر کر دیں تو اسے کہیں گے کہ یہ امور عامہ میں سے بھی. ان چار کو افعال عامہ کہتے ہیں، انہی چار کو امور عامہ میں کہتے ہیں. تو اور کبھی امور عامہ کے علاوہ خاص جس طرح کی کیفیت بیان ہو رہی ہو، جس طرح کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو، اس کیفیت اور مسئلے کے مطابق خاص فعل بھی نکال لیتے ہیں، خاص فعل بھی نکال لیتے ہیں. وہ سیاق و سباق کا لحاظ کر کے، معنی کا لحاظ کر کے خاص فعل بھی نکال لیا جاتا ہے. بہرحال یہاں ہم نے امور عامہ میں سے کس کو نکالا ہے؟ ثابتن مقدر کو. کس کو نکالا بھائی؟ ثابتن مقدر کو. تو ثابتن کیا سیگا؟ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا راجع بسوئے مبتدا. سیگا صفت اپنی ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. کس قاعدے کے مطابق ہے؟ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، معرفہ کو مبتدا جار مجرور کو کیا بناتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں. تو خبر اپنے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مانن جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. مانن جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. انشائیہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پر کیا کی جا رہی ہے؟ مدح کی جا رہی ہے. اور مدح کو ہم نے انشاء کی 13 قسموں میں پڑھا ہے، اس لیے لفظاً تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور مانن جملہ انشائیہ ہے. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین. یہ واو کون سی ہے بھائی؟ واو عاطفہ ہے. کیا ہے واو؟ اس کا آگے والا جو جملہ آ رہا ہے نا، اس کا ماقبل والے جملہ پر عطف پڑ جائے گا. واو عاطفہ ہے. اور اس کو الگ جملہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بن سکتا ہے. کلام کے شروع میں آنے والی واو کو واو استینافیہ بھی کہتے ہیں. کون سی کہہ دیتے ہیں؟ واو استینافیہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کو الگ جملہ بنائیں تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ واو استینافیہ. اور اگر اس کا ماقبل والے جملہ پر عطف ڈالے تو پھر یہ واو بن جائے گی عاطفہ. کون سی واو بن جائے گی؟ عاطفہ. الصلاۃ یہ معرفہ ہے بھائی، واو حرف عطف ہے، اور السلام یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. ہم نے قاعدہ ابھی بیان کیا ہے کہ کلام کے شروع میں آنے والا معرفہ اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. دوسرا قاعدہ بھی ہمارا یہاں پر چلتا ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے. جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے. تو الصلاۃ یہ معرفہ ہے، یہ معطوف ہے. تو واو حرف عطف تے السلام معطوف، معطوف ہے، معطوف سے مل کر مبتدا. الا حرف جار ہو گیا بھائی. سید مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف ہے.
جو اسم کے ساتھ ضمیر آتی ہے پکی بات ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر پکی بات ہے مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ ہوتی ہے. مجرور متصل ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ یہ پڑھا ہے نا کہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور ہوتی بھی کیا ہے؟ بنتی کیا ہے؟ مضاف الیہ بنتی ہے. الار پہ جار سید مضاف، الار پہ جار نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ نام سے پہلے القاب کوئی لقب آ جائے اور بعد میں کیا آ جائے؟ نام آ جائے تو اس لقب کو کیا بناتے ہیں؟ مبدل منہ. لقب کو کیا بناتے ہیں؟ مبدل منہ. اور نام کو بناتے ہیں بدل. اور اگر نام کے بعد بھی کوئی لقب آ جائے تو پھر نام کو موصوف بناتے ہیں، اس بعد والی لقب کو صفت بنا کر پھر موصوف صفت سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ بدل بن جاتا ہے. مبدل منہ ہو، بدل سے مل کر جو بننا ہوتا ہے پیچھے وہ بن جاتا ہے. تو سید مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مبدل منہ ہو. محمد یہ اسم رسالت ہے، یہ اسم یہ کیا بن گیا بھائی؟ موصوف. اسم رسالت ہے موصوف. تے خاتم مضاف، النبیین مضاف الیہ. مضاف الیہ کس قاعدے کے مطابق ہو گئے؟ پہلا معرفت سے پہلے آ گیا نکرہ. معرفت سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفت کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. اور خاتم کو الگ لکھیں، آخر میں تنوین آئے اور کسی کا علم بھی تنوین لگا دیں اور کسی کا علم بھی یہ نہیں ہے تو پکی بات ہے نکرہ ہے. پھر معرفت کی 7 قسموں میں سے اس کا کوئی ذکر آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. تو کیا ہے یہ؟ نکرہ ہے. النبیین یہ معرفت ہے، پکی بات ہے کیونکہ معرف باللام ہے. معرف باللام معرفت کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اور کون سی قسم ہے؟ چھٹی قسم ہے. چھٹی قسم ہے. معرفت کی 7 قسموں میں سے چھٹی قسم ہے. تو النبیین معرفت ہوا، خاتم یہ کیا ہوا؟ نکرہ ہوا. معرفت سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفت کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو خاتم مضاف، النبیین مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گئی؟ صفت ہوگی. اور یہ موصوف صفت کس قاعدے کے مطابق بن گئے؟ 2 معرفت آ جائے، 2 تو اکثر بیشتر کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت کے بھی مبتدا خبر بنتے ہیں. تو لفظ محمد اس میں رسالت ہے، علم ہے میری سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی معرفہ. خاتم النبیین یا خاتم النبیین یہ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ. 2 معرفے آ گئے. تو اب پہلا معرفہ جو اس میں رسالت اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ موصوف بنا دیا. اور دوسرے معرفہ کو کیا بنا دیا؟ صفت بنا دیا. خاتم النبیین خاتم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہو گئی. موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل، مبدل من ہو بدل سے مل کر مجرور ہوا. حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کہ نہیں. جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ. اچھا یہ میں نے پڑھا خاتم النبیین اور ایک پڑھا خاتم النبیین. خاتم النبیین تو واضح ہے کہ خاتم کے آخر میں تابع ہونے کی وجہ سے، خاتم کے آخر میں اونچا بولو، تابع ہونے کی وجہ سے کیا آ جائے گا؟ تابع کس کا؟ یہ اس میں رسالت کا. اور اس میں رسالت، اور اس میں رسالت کے آخر میں کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور اس میں رسالت کا کسرہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی تابع ہونے کی وجہ سے ہے، وہ بھی تابع ہونے کی وجہ سے ہے. تو خاتم کے آخر میں تابع ہونے کی وجہ سے کسرہ ہے. کس وجہ سے؟ تو اس لحاظ سے کیا پڑھیں گے اس کو؟ خاتم النبیین. اور خاتم النبیین ایسے پڑھیں گے اعراب حکائی کے طور پر خاتم النبیین پڑھیں گے. اعراب حکائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ لفظ موجود ہو اس کا جو اعراب ہو اسی اعراب کے مطابق اس کو اٹھا کر عبارت میں ذکر کر دینا. وہی اعراب اس پر جاری کرنا جو اعراب اس کا جہاں سے اٹھایا ہے وہاں اس کا جاری تھا. تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اعراب حکائی پڑھا جا رہا ہے، جو وہاں تھا وہی ہم نے یہاں پر پڑھ دیا ہے. تو قرآن پاک میں کیسے آتا ہے؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اعراب حکائی کا اعتبار کر لحاظ کریں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ خاتم النبیین. اور یہاں ترکیب جو ہو رہی ہے تابع ہونے کا لحاظ کریں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خاتم النبیین. چلو بھائی کہاں تک ہمیں ترکیب پہنچائی تھی؟ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ. واو حرف عطف،
واو حرف جو درمیان میں واو ہوتی ہے وہ کون سی واو ہوتی ہے؟ عاطفہ. شروع میں آنے والی عاطفہ بھی ہو سکتی ہے, استنافیہ بھی ہو سکتی ہے. الا حرف جار, الا حرف دے آل مضاف, ہی ضمیر مجرور متصل مضاف ہے. آل مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف ہے. اچھا بولو آل مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف ہے. مضاف من مضاف الیہ مل کر موصوف. یہ موصوف کس قاعدے سے ذہن میں رکھنا؟ اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل آ جائے اور اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے, وہ ضمیر ہوتی ہے ضمیر مجرور متصل. اور ضمیر مجرور متصل والا جو اسم ہوتا ہے, ضمیر مجرور متصل والا جو اسم ہوتا ہے, اس کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ ضمیر مجرور متصل والا اسم اور جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل وہ ہوتا ہے موصوف. اور بعد والا معرفہ کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے. بعد والا معرفہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدے کی سمجھ آ گئی؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے, وہ ضمیر پکی بات ہے مجرور متصل ہوگی, وہ مضاف الیہ ہوگی. اور قاعدہ یہ ہے کہ مجرور متصل والا جو اسم ہے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو پکی بات ہے کہ وہ ضمیر مجرور متصل والا اسم موصوف بنے گا اور بعد والا معرفہ اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. یہ قاعدہ پہلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیا ہے. اس قاعدوں کو ذہن میں رکھنا. تو آل مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجب سوئے, اس میں رسالت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس قاعدے کے مطابق ہو گیا موصوف. الطاہرین صفت, الطاہرین اچھا بولو موصوف اپنی صفت سے مل کر, موصوف اپنی زیادہ ہم ضمیر ضمورہ نہیں نکالیں گے بھائی, وہ سارا آپ نے شرح مطابق میں پڑھا ہے. الطاہرین صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ, کیونکہ آگے واو آ رہا ہے نا اور یہ واو کھڑی ہے درمیان میں, یہ واو کون سی ہے؟ عاطفہ ہے. صحابہ مضاف, صحابت مضاف تے ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ, مضاف میں اپنے مضاف الیہ سے مل کر مؤکد. اجمعین تاکید, اجمعین کون سی تاکید ہے؟ تاکید لفظیہ, تاکید مانوی ہے. مانوی تاکید مانوی کے لیے 8 مخصوص الفاظ. کتنے الفاظ ہیں میرا؟ 8 مخصوص الفاظ ہیں. وہ کون کون سے والا؟ تو ان میں سے اجمعین ہے کہ نہیں ہے؟ اوے اجمعین کیوں پڑھا؟ حالت جری ہے نا اور جمع ہے نا. جمع کا رفع کیسے آتا ہے؟ 16 قسموں میں سے جمع کا اعراب کیسے آتا ہے؟ رفع واو ما قبل نصب اور جار ہے, یا ما قبل کسرہ کے ساتھ. تو اس کی حالت کون سی ہے؟ جری ہے. تو اس کا جار کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. صحابت ہی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گیا؟ مؤکد. اور اجمعین تاکید مؤکد تاکید سے مل کر کیا ہو گیا؟ معطوف. معطوف اپنے معطوف سے مل کر مجرور والا حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف کیا ہو گیا؟ جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا نازلہ تان کا. کس کا ہو گیا؟ کیا کو بولو, کیا بولو؟ یہ نازلہ تان کیوں نکالا ہے؟ صلات کے تا کا تو خیال کرے تو پھر تو کیا کرتے ہیں؟ نازلہ تان ہو گیا. اور صلات یہ مصدر ہے, مصدر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کی تذکیر کا لحاظ کرے تو پھر کیا نکالیں گے؟ نازلان نکالیں گے. پھر کیا نکالیں گے؟ نازلان نکالیں گے. تو بہرحال مجرور و نازلہ تان مقدر کا, نازلہ تان سیگا تسنیہ مؤنث اس میں فاعل اس میں جی جی, اور اس کا مرجع کیا ہو جائے گا؟ صلاۃ اور سلام. کیا ہو جائے گا؟ صلاۃ اور سلام. سیگا صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو گئی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا ہم ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان انتہائی رحم فرمانے والا. الحمدللہ رب العالمین. ہر حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا, تمام جہانوں کا پالنے والا. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین خاتم النبیین. اور درود و سلام ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جو خاتم النبیین ہیں, جو تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں.
اور آپ کی پاک آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر نازل ہو، آپ کی پاک آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر نازل ہو۔